بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان جماعت نہم کی لیکچر سیریز کے آج کے لیکچر میں میں حسنان قمر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عزیز طلباء، آج لیکچر نمبر 11 میں ہم جو ٹاپک آپ بچوں کے لیے پڑھیں گے وہ باب نمبر 2 تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام سے، اور ان بنیادی جمہوریتوں کے اراکین نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کیا اور محترمہ فاطمہ جناح کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ۔ بھارت نے قیام پاکستان سے ہی پاکستان کو کبھی بھی دل سے تسلیم نہ کیا تھا اور کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کے ساتھ تنازعات میں ہمیشہ الجھا رہا، کبھی کشمیر کے معاملے پر تو کبھی سرحدی معاملے پر تو کبھی پانی کو بند کر کے۔ ان سب واقعات کی وجہ سے ستمبر 1965 میں پاک بھارت جنگ ہوئی۔ اس کی دو وجوہات تھی۔ پہلی تو یہ کہ 1962 میں بھارت نے رن کچ کے مقام پر چین سے پنگا لیا، لیکن بعد میں چین نے بھارت کو جو ہے وہ شکست فاش دی۔ اس شکست کا ازالہ کرنے کے لیے بھارت نے 1965 میں پاکستان پر حملہ کر دیا اور بعد میں بھارت کو پاکستانی فوج نے ناکو چنے چبائے۔ دوسری وجہ مسئلہ کشمیر تھی۔ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اور بھارت کے تعلقات کے لیے ثانوی حیثیت قرار دیا کہ جو اتنی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ کشمیری عوام نے اس بھارتی تسلط کے خلاف مظاہرے شروع کر دیے۔ ان واقعات نے دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو بڑھا دیا۔ جنگ کے واقعات۔ 6 ستمبر صبح 3 بجے بھارت نے غیر اعلانیہ طور پر جنگ کا آغاز کیا اور لاہور سے 3 اطراف برکی، واگا اور جو بیدیاں ہیں اس طرف سے حملہ کر دیا، قصور کی طرف سے لاہور پر حملہ کر دیا۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید پاکستانی فوج جو ہے وہ سوئی ہوگی، اور ان کے ایک جرنیل کا یہ کہنا تھا کہ ہم صبح کی چائے جو ہے وہ لاہور کے جم خانہ کلب میں جا کے پئیں گے، لیکن ان کو کیا خبر کہ پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ مکمل طور پہ تیار ہیں اور ان کو پاکستان سے یہ پنگا مہنگا پڑ گیا۔ اس موقع پر صدر پاکستان جنرل ایوب نے ریڈیو اور ٹی وی پر قوم سے خطاب کیا۔ سیاستدانوں نے جنرل ایوب سے اپنے سیاسی اختلافات ہونے کے باوجود اس موقع پر صدر کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلایا۔ صدر نے ریڈیو پاکستان پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بہادر سپاہی دشمن کو پسپا کر کے آگے بڑھیں گے اور تب تک آگے بڑھتے رہیں گے جب تک کہ دشمن کی فوج کے جو توپیں ہیں ان کے دہانے مستقل طور پر سرد نہیں ہو جاتے۔ آگے بڑھو، اللہ تمہارا حافظ و ناصر ہو۔ واگا کے مقام پر میجر راجہ عزیز بھٹی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی ایک فوجی کمپنی کے ساتھ کئی دنوں تک بھارت کا مقابلہ کیا اور بھارت کو BRB نہر بھی کراس نہ کرنے دی، اور وہیں آپ شہید ہوئے۔ اس بہادری کے صلے میں انہیں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ چونڈا کے مقام پر بھارت نے جو ہے وہ جنگ کا دائرہ کار وہ سیالکوٹ کی طرف بڑھا دیا، اور چونڈا کے مقام پر ٹینکوں کی ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اس میں تقریباً پاکستانی فوج نے بھارت کے 500 ٹینک جو ہے وہ تباہ کر دیے۔ یہ جنگ عظیم دوم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی تھی۔ فضائیہ بھی کسی طرح پیچھے نہ رہی اور ابتدائی 3 دنوں میں بھارتی فضائیہ کی ہماری جو فضائیہ ہے اس نے کمر توڑ دی۔ ہمارے اسکواڈرن لیڈر MM عالم محمد محمود عالم نے ایک نئی تاریخ رقم کی اور انہوں نے صرف 1 منٹ میں بھارت کے 5 ہنٹر طیارے تباہ کر کے ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ ہماری جو بحری فوج ہے وہ بھی کسی طرح پیچھے نہ رہی اور انہوں نے بھارت کے دوارکا کا جو بحری اڈہ تھا اس کو تباہ کر دیا۔ اور جنگ کے اثرات، اس جنگ کے موقع پر پاکستانی عوام کا جو جوش تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا۔ لاہور، سرگودا اور سیالکوٹ کو حلال استقبال سے نوازا گیا۔ اس جنگ کی بدولت پاکستان کے عوام میں یکجہتی اور اتحاد کی روح قائم ہوئی۔ پوری قوم نے اپنے ذاتی اندرونی اختلافات کو بھلا کر متحد ہو کر پورے نظم و ضبط کے ساتھ حملہ آور دشمن کا مقابلہ کیا۔ نوجوانوں نے ہسپتال جا کر اپنے فوجی بھائیوں کو خون کا عطیہ دیا۔ بہت سے لوگ ہیں وہ جو سرحدوں پر جا کے اپنے جو فوجی بھائی ہیں ان کو صبح کا ناشتہ، دوپہر کا کھانا، اسی طرح کوئی سامان وغیرہ جو ہے وہ دے کے آتے رہے۔
اور فوج کا حوصلہ بڑھاتے رہے. جو ہمارے آرٹسٹ تھے، فنکار، انہوں نے بھی جو ہے وہ ملی نغمے گا کر ہمارے فوجی بھائیوں کا حوصلہ بڑھایا. 23 ستمبر 1965 کو بھارت نے جنگ بندی کے لیے جو ہے وہ اقوام متحدہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اقوام متحدہ نے پاکستان کو جنگ بند کرنے کی جو ہے وہ ان سے جو ہے درخواست کی. پاکستان نے اس درخواست کو قبول کر لیا، اور 23 ستمبر 1965 کو صبح فجر کے وقت یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو گئی. اس جنگ کے بعد پوری دنیا کے میڈیا نے اس جنگ کی خصوصی کوریج کی، اور پاکستان کا ایک مثبت چہرہ جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا. اور جو دنیا بڑے بڑے اخبار تھے، انہوں نے پاکستان کی جو وکٹری ہے، پاکستان کی کامیابی، ان کو اخباروں میں جگہ دی. یہ تھا آج کا عنوان. امید ہے کہ آپ کو اچھے سے یہ سمجھ لگ گیا ہوگا. جو کرنے کے لیے سوال ہیں وہ آپ نے اس میں سے جنرل جو جنگ ہے 1965 کی جنگ، اس کے اہم نکات آپ نے یاد کر لینے ہیں، اور ساتھ ہی انتخابات کے حوالے سے جو شارٹ کوسچن اس میں آ رہا ہے اس کو اچھے سے یاد کر لیں. امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا، تاکہ آئندہ آنے والے جو لیکچرز ہیں ان کو مزید بہتر کیا جا سکے. آئندہ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر ہو.